تو ایک تو یہ درجہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے، اس مصیبت پہ صبر کرتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ گناہوں کے اوپر صبر کرنا، جب گناہوں کا لائکلی ہوڈ پورا ہو اور اپرچونٹی اویلیبل ہو، یہ اس سے بھی بڑی چیز ہے. مصیبت آ گئی، اب میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں صبر ہی کروں گا. مصیبت آ گئی نا، میں نے کیا کرنا ہے، آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ان دس. تو میں کہتا ہوں جی بس صبر کرو، برداشت کرو، اب کیا ہو سکتا ہے، اللہ پر توکل کرو. ایک ہے آپ کے اوپر گناہ کی ساری اپرچونٹیز کھلی ہوئی ہیں اور آپ پھر بھی اس میں سے بھاگ کے نکل جاتے ہو. کہتے ہیں یہ جو صبر ہے نا، یہ کوئی نیکسٹ لیول کا صبر ہے، بہت ہائی گریڈ صبر ہے کہ جی مصیبت پہ انسان غمگین بھی ہو سکتا ہے، رو بھی سکتا ہے، پریشان بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ صبر کر لینا تو وہ زیادہ ریکمینڈڈ. یعنی صبر کر کے اللہ پہ توکل کر دے، اللہ پہ چھوڑ دے، تو یہ زیادہ بہتر چیز ہوگی. ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ صبر کے کچھ درجات ہیں، تو دو قسم کے درجات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اور ان میں سے ایک تو درجہ یہ ہے کہ انسان مصیبت پر صبر کرے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان گناہ سے بچنے پر صبر کرے. اچھا، علماء بیان کرتے ہیں کہ مصیبت پہ صبر کرنا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کی سٹوری ہم لیتے ہیں، اس پہ جو کچھ گزرا یعقوب علیہ السلام پر، انہوں نے کہا میں کیا کروں گا، صبر جمیل کروں گا. یعنی کہ ان کو بتایا گیا کہ جی ان کا بیٹا جو ہے اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور اندر سے ان کو پتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، یا پوری دال ہی کالی ہے، یہ میرے ساتھ، میرے اپنے بیٹے جو ہیں سگے، یہ میرے ساتھ غلط بیانی کر رہے ہیں، اور مجھے لا کے یوسف کی قمیض پکڑا دی ہے اور کہا کہ جی اس کو تو بھیڑیا کھا گیا. تو انہوں نے کہا بس میں پھر صبر کروں گا، ظاہری بات ہے اب اس سچویشن میں کیا کر سکتا ہے، بچے بھی ٹین ایج پلس ان کی جو ہے ایج ہے، اب وہاں سے ان کو جھڑک دیں گے، بھگا دیں گے. تو دیکھیں ہدایت بھی ان کو انہی سے ملنی ہے نا، یعقوب علیہ السلام کے علاوہ کہاں جائیں گے بچے. تو ان کو پتہ ہے میرے بچے جو ہیں ہدایت میرے سے ہی لیں گے، یہ تو میں ان کو اپنے سے کہ میں کہوں کہ دفعہ ہو جاؤ میری نظروں سے، اور کیوں تم یہاں پہ آئے، تو بس پہ صبر ہی کرنا پڑے گا، اور آپشن کوئی نہیں ہے. تو ایک تو یہ درجہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے، اس مصیبت پہ صبر کرتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ گناہوں کے اوپر صبر کرنا، جب گناہوں کا لائکلی ہوڈ پورا ہو اور اپرچونٹی اویلیبل ہو، یہ اس سے بھی بڑی چیز ہے. اللہ اکبر. اب اس کی کیا مثال ہے، وہ کہتے ہیں یوسف ہی کی کہانی کے اندر امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے جو استاد محترم شیخ الاسلام ابن تیمیہ تھے، انہوں نے اس واقعے کی وضاحت کی کہ یوسف علیہ السلام نے جو زلیخا پہ صبر کیا ہے نا، اس صبر کی مثال نہیں ملتی، اس صبر کی مثال نہیں ملتی. کس طرح سے؟ وہ کہتے ہیں زلیخا نے بیسیکلی اپنے آپ کو آفر کیا یوسف علیہ السلام کے آگے. وہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس کیا کیا چیزیں تھیں کہ وہ اس ٹائم کے اوپر، یعنی جس چیز کی وجہ سے گناہ کرنا ان کے لیے بہت آسان تھا. کہتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ نوجوان تھے، انرجیٹک تھے، ابھی یعنی کچھ ہی عرصہ پہلے نئے جوان ہوئے تھے. تو آپ کو پتہ ہے نیا جوان جو بندہ ہوتا ہے اس کی لیول آف انرجی کیا ہوتی ہے اور سارا کچھ. تو کہتے ہیں کہ وہ ایک تو جوان تھے، تو جوانی کے اندر بندہ کہتا ہے جی میں جوان تھا، جوانی میں غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں انسان سے، میں کون سا اپنی بزرگی میں تھا کہ ایسی کام نہ ہوتا، میں ٹیمپٹ نہ ہوتا. تو پہلی بات وہ کہتے ہیں وہ بالکل نوجوان تھے. نمبر دو، وہ سنگل بھی تھے، شادی شدہ تو نہیں تھے. تو وہ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ کہتے کہ جی میری تو پہلے کی شادی ہوئی ہے تو میں اپنا سارا معاملہ جو ہے وہ جو ہے نا میرا اور میری وائف کے بیچ میں، ایسا نہیں ہے. سنگل تھے، بیچلر تھے، اور یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا. تیسری چیز، جس عورت نے دعوت دی تھی، اپنے آپ کو آفر کیا تھا، وہ عورت بذات خود بہت خوبصورت تھی، انتہائی حسین تھی، اور ایک نوبل فیملی سے اس کا تعلق تھا. تو ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی راہ چلتی ہوئی عورت تھی جس نے آفر کر دیا، انتہائی خوبصورت اور انتہائی نوبل فیملی سے جس کا تعلق تھا، ایرسٹوکریٹک فیملی کی عورت تھی. چوتھے نمبر پر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو اس کا شوہر تھا وہ ایک دیوس شخص تھا. دیوس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو اپنی بیوی کے بارے میں لاپرواہ ہوتا ہے، اس کو کوئی غرض نہیں ہوتا میری بیوی ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، کوئی یعنی غیرت مر گئی ہے اس کی، غیرت لیس شوہر ہے اس کا، یعنی بغیر غیرت کے وہ شوہر ہے جو کہ اپنی بیوی کے بارے میں اس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ بھئی کیا ہو گیا. اور وہ جب آپ واقعہ پڑھتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ جب اتنا بڑا چارج ہو گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو تم سے کوئی خطا ہوگی چلو کوئی بات نہیں. اتنی بڑی بات ہو گئی، الزام لگ گیا کہ جی میرے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے اور یہ وہ، اور اس کے اوپر کہتا چلو کوئی نہیں، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے. تو انہوں نے کہا کہ جی شوہر، یعنی اگر ان کا کوئی ریلیشن شپ یوسف علیہ السلام کا نعوذ باللہ ہوتا بھی زلیخا کے ساتھ، تو میاں جو تھا اس کا وہ بالکل ہی فارغ تھا، اس کا کوئی غیرت نام کی چیز نہیں تھی اس کے اندر. نمبر 5 وہ بات کرتے ہیں کہ یہ اس سوسائٹی کے اندر نارمل چیز تھی، یہ اس مصر کی سوسائٹی میں یہ کوئی عام سی بات تھی کہ جی ایرسٹوکریٹک عورت ہے، ظاہری بات ہے اس کا کسی پہ دل آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہاں پہ یہ باتیں عام چلتی تھیں. اور اسی لیے جب رومر پھیلا تو بجائے عورتوں نے ہائے کرنے کے وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر کون ہے یہ شخص
پتہ تو تھا یہ تو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، یہ چلو دیکھتے تو ہیں یہ بندہ کون ہے. اچھا پھر وہ چھٹے نمبر پر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ عورت نے بات کا آغاز کیا تھا، یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا تھا. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں بھائی میں نے تھوڑی پہل کی ہے، پہل تو اس نے کی ہے، میں تو آئی واز مائنڈنگ مائی بزنس، میں تو اپنا کام کرتا، عورت نے مجھے اپروچ کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا. نمبر 6. نمبر 7 وہ کہتے ہیں عورت خود مالکن تھی، ماسٹر تھی، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو غلام کے طور پہ وہاں بیچا گیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ مالکن تھی اور مالک کی بات ماننی پڑتی ہے آپ کو، ظاہر سی بات ہے، مالک آپ کو آرڈر دیتا ہے یہ کرو آپ کو ماننا پڑتا ہے. اب یہاں پہ مالکن آرڈر بھی دے رہی ہے لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام آرڈر کو فالو نہیں کر رہے، جو کہ بذات خود ایک وائلیشن ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ. پھر وہ 8ویں نمبر پہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ تھا یہ راز ہی رہتا، کیونکہ ظاہری بات ہے یوسف علیہ السلام ہیڈ نتھنگ ٹو لوز، جو عورت تھی اس کے پاس تھا کہ تم شادی شدہ عورت ہو، تم کدھر جا رہی ہو، تم کس کے ساتھ اپنا یہ جو ہے نا نعوذ باللہ ایک افیئر چلانا چاہتی ہو. تو یوسف علیہ السلام کو کسی نے بلیم نہیں کرنا تھا، اس کو بلیم کرنا تھا. تو یوسف علیہ السلام پھر بھی یعنی کہ یہ معاملہ اس ظاہری بات ہے اس عورت کے حق میں تھا کہ وہ اس کو خاموش رکھے، اس کو دبا کے رکھے. یہ بتاتے ہیں 8ویں نمبر پہ. 9ویں نمبر پہ کہتے ہیں کسی کو کانوں کان پتہ بھی نہیں چلنا تھا. کیوں؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام ویسے ہی اس گھر میں ہوتے ہیں. دیکھیں مسئلہ تو تب ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہو کہ جی اس گھر میں یہ روزانہ گاڑی آتی ہے، یار یہ کون بندہ آتا ہے، بڑا مشکوک ہے یار، یہ کیا معاملہ ہے یار، آپ جاتے ہو گھر سے پیچھے سے کوئی گاڑی آتی ہے، یہ کون ہے بندہ، پتہ تو کراؤ، نیبر سے پتہ کراتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں وہ تو آلریڈی گھر میں رہتے ہیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا کہ معاملہ کیا ہوا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اور نہ صرف یہ بلکہ 10ویں نمبر پر اگر وہ اس کی بات مان لیتے تو ان کے جو کریئر پراسپیکٹس ہیں ان کی ترقی میں بھی اضافہ ہو سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتی ہے بھائی تم نے میری فیور مانا ہے اور تم نے میرے فیورٹ بن گئے ہو اور تمہیں میں ایکسٹرا بینیفٹ بھی دوں گی اور تمہیں میں فلاں بھی دوں گی. تو وہ ان کے اوپر خوب نچھاور بھی کرتی ہیں اور ان کو پرکس بھی ملنے تھے بہت سارے. ان تمام چیزوں کے باوجود یوسف علیہ السلام نے صبر کیا. اور یہ صبر کیا ہے کہ آپ وہاں سے فرار ہوئے، آپ گناہ سے بھاگے. تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا، صبر کے 2 درجات ہیں. ایک ہے مصیبت آ گئی، اب میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں صبر ہی کروں گا. مصیبت آ گئی نا، میں نے کیا کرنا ہے، آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ان دس. تو میں کہتا ہوں جی بس صبر کرو، برداشت کرو، اب کیا ہو سکتا ہے، اللہ پر توکل کرو. ایک ہے آپ کے اوپر گناہ کی ساری اپرچونٹیز کھلی ہوئی ہیں اور آپ پھر بھی اس میں سے بھاگ کے نکل جاتے ہو. کہتے ہیں یہ جو صبر ہے نا یہ کوئی نیکسٹ لیول کا صبر ہے، بہت ہائی گریڈ صبر ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ صبر کرنا جو ہے یہ واقعی میں بڑی جہاد اور محنت کش کام ہے. یہ اب علماء جو ہیں وہ اس کی بھی مزید صبر کی 5 کیٹیگریز بیان کرتے ہیں کہ جن جن حالات میں صبر کرنا چاہیے یا صبر نہیں کرنا چاہیے. اچھا آپ کو پتہ ہی ہوگا ہماری فقہ کے اندر 5 یعنی کوئی بھی عمل ہوتا ہے نا وہ 5 کیٹیگریز میں سے کسی ایک کیٹیگری میں فال کرتا ہے. یا وہ کام فرض ہوتا ہے جیسے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، اگر آپ فرض کو پورا نہیں کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے، اور اگر وہ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، یہ ہوتا ہے فرض. یا وہ چیز ہوتی ہے مستحب. مستحب یہ جو کہ پسندیدہ ہے، حب سے نکلا نا مستحب، وہ چیز جو کہ پسندیدہ ہے، یعنی کہ اگر آپ کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرنے سے گناہ نہیں ملے گا. یعنی اگر آپ نہیں بھی کرتے مستحب چیز تو کوئی گناہ نہیں ہے اور فرض بھی نہیں ہے یہ کہ آپ نے لازمی کرنی ہے، لیکن اگر آپ کریں گے تو فائدہ ہوگا. مثلا مسواک کا استعمال کرنا، مسواک کا استعمال کرنا مستحب ہے، تو اگر آپ نماز سے پہلے مسواک استعمال کرتے ہیں تو اس کا آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، نہیں کرتے تو کوئی گناہ نہیں ہے. تیسری چیز ہے مباح. مباح کا مطلب ہوتا ہے کر لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے، نہ اس کا ثواب ہے نہ گناہ ہے. مثلا سیب کھانا، فروٹ کھانا، اب فروٹ کھانے کا ثواب ہے نہیں، فروٹ کھانے کا گناہ ہے نہیں. اس طرح کے لاکھوں کام ہیں جو مباح میں آتے ہیں، چلنا پھرنا، دوڑنا بھاگنا، کسی سے بات چیت کرنا، یہ سارے مباح کام ہیں، اس میں نہ ثواب ہے نہ اس میں کوئی گناہ ہے. تو یہ ہو گیا تیسری کیٹیگری، یعنی فرض، مستحب، مباح، مکروہ. 4تھے نمبر پہ مکروہ. مکروہ وہ ہے جو کہ کراہیت والی چیز ہے، اللہ کو ناپسند ہے، جیسا کہ یہ پیاز اور لہسن کھا کے مسجد تشریف لے جانا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی تم میں سے یہ پیاز وغیرہ کھائے نا وہ مسجد کا رخ نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ تمہاری بدبو سے نا لوگ ڈسٹرب ہوں گے. تو کہا کہ تم پھر اپنی یعنی جب تک تم مسواک نہیں کر لیتے پھر چلے جاؤ، اس طرح مت جاؤ. تو یہ کیا ہے کہ ویسے پیاز کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو مکروہ کام کیا ہوتا ہے، اس کو کرنے میں گناہ نہیں ہے لیکن چھوڑ دینے میں ثواب ہے. تو اگر آپ اس نیت سے نہیں کھاتے کہ یار ابھی میں چلو نماز پڑھاتا ہوں پھر میں کھا لوں گا کھانا، تو ٹھیک ہے، دیٹس گڈ، دیٹس اوکے. تو مکروہ کام چھوڑنے کا ثواب ہوتا ہے اور کرنے کا گناہ نہیں ہوتا. تو یہ ہو گیا 4تھے نمبر پہ. اور 5ویں نمبر پہ کیا چیز ہوتی ہے، حرام ہوتا ہے. حرام کا مطلب ہے ظاہری بات ہے یہ فوربیڈن ہے، امپرمیسیبل ہے، ناٹ الاؤڈ ہے، اور اس کو اگر آپ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے اور چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی مل جائے گا. تو یہ 5 کیٹیگریز ہیں اور یہی 5 کیٹیگری صبر کی بھی ہیں. کہتے ہیں کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پہ صبر کرنا فرض ہو جاتا ہے.
مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز کے اوپر اب صبر کرو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ نماز کو قائم کرو. اب نماز کو قائم کرنا یہ آپشنل بات نہیں ہے کہ جی مرضی ہے تو کر لینا، مرضی تو نہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اب نماز کے ساتھ صبر کرنا، اس کا مطلب یہ کہ یہ نماز آپ نے قائم کرنی ہے، یہ کمپلسری ہو گیا، یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. نمبر 2 یہ تو یعنی کہ ایک صبر ہے جو فرض کیٹیگری میں آتا ہے، ایک صبر ہے جو مستحب میں آتا ہے. مثال کے طور پہ مصیبت کو برداشت کر لینا اور اس کے اوپر کسی چیز کو صبر کر لینا. یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ جی مصیبت پہ انسان غمگین بھی ہو سکتا ہے، رو بھی سکتا ہے، پریشان بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ صبر کر لینا تو وہ زیادہ ریکمینڈڈ. یعنی صبر کر کے اللہ پہ توکل کر دے، اللہ پہ چھوڑ دے تو یہ زیادہ بہتر چیز ہوگی. ورنہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے دلوں کے حالات کیا ہیں اور ہمارے پر کئی چیزیں بہت گراں گزرتی ہیں، بہت ہیوی ہوتی ہیں. کسی کے فیملی میں کسی بہت ہی قریبی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کسی کے اولاد کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے بہن بھائیوں کے ساتھ، کسی کی جاب چلی جاتی ہے اچانک سے اور بیچارے کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر بھی وہ بیچارہ کبھی ڈگمگاتا ہے، کبھی ادھر ٹکرے مارتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، پریشان کی عالم ہے. لیکن اگر وہ اس پر بھی صبر کر جائے اور کہ اللہ پہ توکل ہے تو یہ کیا، یہ مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے. تیسرا ہے مباح. مباح کا مطلب ہے کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. جیسا کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور آپ اس کے ساتھ بدلہ لے لیتے ہیں تو مباح ہے. مطلب آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کیا، بدلہ لے لیتے ہیں، اس کا جواب بدلے سے، تو اس پہ آپ نے صبر کر لیا کہ ٹھیک ہے جی تم نے کیا، میں نے کر دیا. اب یہ الاؤڈ ہے، لیکن اس کو مستحب کیسے بنا سکتے ہیں کہ اگر آپ معاف کر دیتے، اگر آپ معاف کر دیتے تو یہ مستحب ہوتا. لیکن اگر کسی نے آپ کے ساتھ کیا، آپ نے بھی جوابی کارروائی کر دی تو یہ ٹھیک ہے، مطلب آپ کا نہ اس کا گناہ ملا نہ ثواب ملا، بس ہو گیا، مباح ہو گیا. مکروہ والا صبر کون سا ہوتا ہے؟ جہاں پہ آپ کے پاس ایک کام کرنے کی قدرت اور طاقت اور سب کچھ ہوتی ہے لیکن آپ پھر بھی نہیں کرتے. مثال کے طور پہ آپ سڑک پہ جا رہے تھے، ایک بندہ وہاں پہ زمین پہ پھسل جاتا ہے اور آپ اٹھا سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں. آپ نے کہا چلو یار ابھی ٹائم نہیں ہے، میں ذرا کام میں بزی ہوں. تو یہ کیا، یہ مکروہ ہے. یعنی بہتر تھا آپ اس کی مدد کر لیتے. آپ کیوں چلے گئے وہاں پہ؟ آپ کے 5 منٹ لگ جاتے، شاید 2 منٹ لگ جاتے. تو یہ جو ہے نا اس طرح سے لوگوں کو اگنور کر دینا، یہ مکروہ کے زمرے میں آتا ہے. اور اگر یہ زیادہ تر کیا جائے تو پھر یہ حرام بھی ہو سکتا ہے. یعنی اگر ایک انسان، اور وہ حرام کی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو، حرام کی اگزامپل دیتے ہیں مثال کے طور پہ اللہ معاف کرے چور ڈاکو آپ کے گھر میں گھس آئے ہیں اور اگر اس پر ایک شخص صبر کرتا ہے کہ جی میں اب صبر کرتا ہوں تو میری بیوی بچی کے ساتھ ابھی یہ زیادتی کرنے لگے ہیں تو میں اس پہ صبر کر رہا ہوں، یہ حرام صبر ہے، یہ حرام ہے. کہ آپ کو چاہیے تھا آپ ان سے لڑتے، آپ چاہے مر جاتے اس کے اندر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اپنی بیوی بچوں کو بچاتے ہوئے مر جائے شہید ہے وہ، اپنے مال کو بچاتے ہوئے مر جائے وہ شہید ہے، اپنی جان بچاتے ہوئے مر جائے وہ بھی شہید ہے. یعنی کہ ایک ڈیفنس کر رہا ہے نا اپنے گھر کا، اپنے فورٹرس کا. تو اب وہ چور ڈاکو گھسا ہیں اور وہ آپ کے بچوں کو اور بیویوں کو یعنی تھریٹ کر رہے ہیں اور آپ آگے سے کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں جی خیر ہے میں اس پہ صبر کروں گا، یہ صبر حرام ہے. اور اسی طرح سے گناہوں کے اوپر صبر کرنا، یعنی کہ ایک بندہ گناہ کے اوپر صبر کر رہا ہے، ایک گناہ ہے اور مستقل کیے جا رہا ہے، یہ بھی حرام ہے، اس کو چاہیے اس کو چھوڑ دے. تو یہ 5 کیٹیگریز ہیں کہ جس کے اوپر انسان صبر کرتا ہے. کبھی وہ فرض ہوتا ہے صبر کرنا، کبھی وہ مستحب ہوتا ہے، کبھی مباح ہوتا ہے، کبھی مکروہ ہوتا ہے اور کبھی حرام ہوتا ہے.